السلام علیکم۔ پس ساختیات کے حوالے سے دوسرے حصے پر مشتمل ویڈیو لے کر آج میں خرم شہزاد آپ کے لیے حاضر ہوں یوٹیوب کے ایک چینل ادبی ورگ پر۔ پچھلی ویڈیو کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت سے نام گنوائے، ایسے نام جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ان ناموں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ انہی ناموں کا، انہی اذہان کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی ڈگر پر چل پڑے ہوں اور ایک جیسی باتیں کر رہے ہوں۔ مشل فوکو یارک دریدا سے اختلاف رکھتا تھا، یارک لاکان کا ان دونوں سے اختلاف، پھر گایتری چکرورتی اسپائواک کا اپنا ایک راستہ۔ تو مختصر یہ کہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ سمجھے جانے والے ان اذہان کا کوئی مشترک راستہ نہیں تھا، ایک سا بیان، ایک سا یقین نہیں تھا۔ یہ بات کر کے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس بات کو کرنے کا مطلب یہ ہو کہ اب ان پر بات نہیں ہو سکتی یا ان کے حوالے سے ایک محاکمہ نہیں لیا جا سکتا، ایک جائزہ، مجموعی طور پر جائزہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے تفہیم ممکن ہو۔ ایسا نہیں۔ دیکھیے، اگر مشترک قدر تلاش کی جائے، یعنی ان سب لوگوں کے مابین کون سی ایسی چیز تھی جو ان اذہان کو سابقہ لوگوں سے، ان سے پہلے آنے والوں سے مختلف بناتی ہے، تو وہ ایک چیز تو انحراف ہے کہ انہوں نے ساختیت پسندوں سے، جدیدیت والوں سے انحراف کیا، اور دوسری چیز ان سب کی فکر میں مشترک ہے، وہ ہے تشکیک، اسکیپٹسزم۔ یعنی ان سب لوگوں نے حتمی بنیادوں کو فکر انسانی کی ایبسلیوٹ بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی، کریدنے کی کوشش کی۔ تو انحراف کے بعد دوسری چیز جو ان سب کے مابین مشترک ہے وہ ہے تشکیک۔ تشکیک کا ایک سیاسی اور سماجی پس منظر ہے۔ مابعد جدیدیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات تفصیلی بیان کی گئی تھی کہ انحراف کی وجہ کیا ہے، وہ سیاسی اور سماجی عوامل کیا تھے کہ جن کی وجہ سے یہ انحراف ان لوگوں کے ہاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے تشکیک کا بھی وہی محرک قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی 2 عالمی جنگیں تھیں، ان عالمی جنگوں کے بعد 1960 کے قریب ان دانشوروں کو یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ اصل جو فساد کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپس میں، یعنی مغربی اقوام آپس میں برسر پیکار ہیں، وہ ہے حتمیت۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے درمیان جو مشترک قدر ہے وہ تشکیک ہے، اور تشکیک کے ساتھ ساتھ روایتی ڈسکورسز سے انحراف۔ تو یہ سب لوگ بہت وسیع سوچ کے حامل تھے۔ اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کا فلسفہ یا ان کی فکر ٹرانس فلسفی کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ ماورائے فلسفہ، دیکھیے ایک اصطلاح ہے ٹرانس جینڈر، وہ آپ نے سن رکھی ہوگی، یعنی جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یعنی انسان کی جینڈر کے حوالے سے جو روایتی شناخت کا طریقہ ہے اس سے انحراف کیا جائے گا تبھی کچھ اور برآمد ہوگا۔ تو اب ٹرانس فلسفی کیا ہے؟
ٹرانس فلسفی یہ ہوئی نا کہ معیاری فلسفے سے انحراف کرنے والا فلسفہ. تو یہ سب نام جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کہلاتے ہیں، جن کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا گیا، یہ سبھی نام ٹرانس فلسفی کے زمرے میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں سمجھنا اور زیادہ نازک معاملہ ہے. یعنی یہاں ہمارے سماج میں تو فلسفیانہ ڈسکورس کو سمجھنا ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ تو ٹرانس فلسفی کے زمرے میں آتے ہیں. تو میری اب تک کی گفتگو سے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف پریشان ہی کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی صرف یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ سے یا میری سمجھ سے بالاتر ہیں. ہاں، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک وسیع موضوع ہے. اس کی وسعت کا اندازہ کروانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کسی ایک سرے کو تھام لیں، یعنی کسی ایک حوالے سے بات کا آغاز کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم کیا ہے. اس حوالے سے میرے پاس ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اکتوبر 1966 کی بات ہے. امریکہ میں قائم جان ہاپکنز یونیورسٹی میں 2 پروفیسرز مارکسی رچرڈسن اور انجینیو دوناتو، ان دونوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس سیمینار کا موضوع تھا دی لینگویجز آف کریٹیسزم اینڈ دی سائنسز آف مین. یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ مقصد تھا ساختیات کو سمجھنا. ساختیات کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے بنائی، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ساختیات کا براہ راست موضوع زبان ہے. زبان کے ذریعے سے یہ علمی یا فکری گتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ساختیات ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جس نے زبان میں معنی آفرینی یعنی معنی قائم کرنے کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا ڈسکورس وضع کر لیا. اس ڈسکورس نے دنیا بھر کی جامعات کو، یونیورسٹیز کو متوجہ کیا، اور اسی وجہ سے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے دونوں پروفیسروں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر سیمینار منعقد کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. ان لوگوں کو بلوا کر فرانس سے ساختیاتی مفکرین کو دعوت دے کر یہ سمجھا جائے، اپنے طلبہ کو سمجھایا جائے کہ یہ نیا ڈسکورس ہے کیا. اس حوالے سے لیوی اسٹراس، رولاں بارتھس اور اس قسم کے دوسرے بڑے نام مدعو کیے گئے، جن میں یورک لاکان بھی تھا. اس میدان میں نو آموز یعنی نیا آنے والا بھی اسی کانفرنس میں مدعو کیا گیا. اس کا نام